گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. سلیم ابن عامر رضی اللہ عنہ المقداد سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اللہ کے بندوں کے قریب لے آیا جائے گا یہاں تک کہ 1 یا 2 مائل دور رہ جائے گا. یہ جو سورج کا اس وقت ڈسٹنس ہے، اٹس اپروکسیمیٹلی 93 ملین ایئرز اوے، 93 ملین مائلز اوے. سورج اس وقت زمین سے ہے، پلانٹ ارتھ سے 93 ملین مائلز اوے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. عربی زبان میں میل ایک تو استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کا مائل جیسے ہم کلومیٹرز اور مائلز استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں میل میم کی زیر کے ساتھ، میم یا لام، استعمال ہوتا ہے. جو خواتین کاجل لگاتی ہیں، کاجل کے لیے ایک سٹک آتی تھی عرب جو استعمال کیا. ابھی بھی کچھ خواتین کاجل بناتی ہیں، وہ جو ماچس کی تیلی پہ بناتی ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو. وہ ایک چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے. یا آپ اپنے ذہن میں ہاشمی کا کاجل لے آئیے. ہاشمی کے کاجل کی کیا لینتھ ہوتی ہے؟ ہاشمی کے کاجل کی جو سٹک ہے، عرب عورتوں کے پاس بھی اتنی لمبی کاجل کی سٹک ہوتی تھی، اس کو میل کہا کرتے تھے. تو بعض محدثین نے یہ مینشن کیا، واللہ عالم، اس کا مطلب ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ سورج ہر انسان کے سر پر چمک رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ سٹک میں اپنے سر کے اوپر رکھ لوں تو کیا ڈسٹینس رہ جاتا ہے. اور 93 ملین مائلز کے مقابلے میں 1 یا 2 مائل جو ہے وہ 1 میل یا وہ 1 کاجل کی سٹک کے برابر ہی ہو جائے گا. اسی لیے احادیث مینشن کرتے ہیں کہ جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو انسان ایویپوریٹ ہو رہے ہوں گے. ہم یہ حدیث کانسٹنٹلی پڑھتے اور سنتے ہیں کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. کیوں ڈوبے گا انسان اپنے پسینے میں؟ بیکاز انسان کی باڈی، انسان کی سکن جس بھی ڈائمینشن کی اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائیں گے وہ ایویپوریٹ ہو رہی ہوگی سورج کی گرمی کی وجہ سے. اور اتنی ایویپوریٹ ہوگی بقدری اعمالہم، ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے کو ایکسپیرینس کرے گا، اس ایویپوریشن کو ایکسپیرینس کرے گا. کسی کا پسینہ اس کے اینکلز تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا تھائز تک، کسی کا ویسٹ تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے بتایا اپنی ناک تک کہ کسی کا پسینہ اس کے ناک تک آ رہا ہوگا، اور جس کا پسینہ اس کے ناک تک آ رہا ہوگا وہ آلموسٹ اس کے اندر ڈوب رہا ہوگا. آپ جتنی احادیث پڑھتی ہیں اس موقع کے متعلق، اس میں کسی حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی کا پسینہ اس کی آنکھوں تک آ رہا ہوگا. کہیں نہیں آپ کو ملتا ہے. یہ فائنل لمٹ ملتی ہے آپ کو ناک تک آنے کی، کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا پسینہ اس کی باڈی کی مختلف لینتھ پر ہوگا. بٹ دا میکسیمم لمٹ از دا نوز. آنکھوں تک کا ذکر نہیں آتا، لفظ نہیں آتا آنکھ کا، جس کے لیے محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قرآن میں قیامت کے دن کی ہولناکی مینشن کی ہے، اللہ چاہے گا ہر انسان اس کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کرے اور ایکسپیرینس کرے.